تو اسلام بھی نہیں بدل سکتا۔ اسلام قدرتی نظام ہے، اسلام کا نظام اللہ کی طرف سے ہے اور قدرتی چیزوں میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ آپ کو اسلام لانا ہے تو وہی پرانی چیزوں پر عمل کرنا ہوگا۔ دنیا کہتی ہے کہ بہت ترقی کر رہی ہے، آگے کی طرف دیکھ، میں کہتا ہوں کہ تم 1400 سال پیچھے کی طرف دیکھو، بہت ترقی کر جاؤ گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب تک قرآن کا نزول نہیں ہوا تھا، جب تک اس دنیا میں قرآن نہیں تھا، بایو نہیں تھی، قرآن نہیں تھا، سائنس نہیں تھی، قرآن نہیں تھا، فزکس نہیں تھی، قرآن نہیں تھا، کیمسٹری نہیں تھی، قرآن نہیں تھا، جغرافیہ نہیں تھا، قرآن نہیں تھا، بھگول نہیں تھا۔ یہ سارے علم دین ہے قرآن کے، کیونکہ قرآن ان تمام علوم سے بھرا پڑا ہے اور قیامت کی صبح تک سارے علوم جو قرآن میں چھپے ہیں ایک ایک کر کے سامنے آتے رہیں گے، کیونکہ قرآن میں سائنس بھی ہے، قرآن میں ٹیکنالوجی بھی ہے، قرآن کے اندر فزکس بھی ہے اور قرآن کے اندر کیمسٹری بھی ہے، قرآن کے اندر میتھ بھی ہے، قرآن کے اندر سائنس بھی ہے، قرآن کے اندر بہت کچھ ہے۔ قرآن ایک علم کا سمندر ہے، علم کا سمندر۔ اور اسی لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو قرآن کو خود سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں فزکس پڑھنے اور پڑھانے والے اچھے نہیں ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں بایو پڑھنے اور پڑھانے والے اچھے نہیں ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کیمسٹری پڑھنے اور پڑھانے والے اچھے نہیں ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ اچھے نہیں ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہتر لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ اس لیے ایک باپ کا کردار اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت میں نمایاں ہوتا ہے۔ باپ کو چاہیے کہ ایک کردار ادا کرے، باپ کو چاہیے کہ ایک نمایاں رول ادا کرے، بغیر اس رول کے زندگی اپنے بچوں کی نہیں بنا سکتا ہے۔ آپ کو ایک واقعہ بتاؤں، ذرا سنیے گا۔ اب ہمارے پیچھے سے بزرگ لوگ اٹھنے شروع ہو گئے ہیں، آپ دھنیہ ہیں، آپ مبارکباد ہے کہ آپ نے 11:15 بجے ہم کو ٹائم دے دیا۔ 11:15 بجے ٹائم بہرحال بہار کی سرزمین پہ ملتا نہیں ہے، یہ میں خود تعجب کر رہا ہوں، میں بہت گہری نیند میں تھا۔ حاجی صاحب آئے، کہنے لگے آپ کا ٹائم ہو گیا۔ میں نے گھڑی دیکھی، میں اٹھا، میں نے کہا ہو گیا، ہم سے تو کہا تھا 1 بجے ٹائم آئے گا۔ حاجی صاحب کہنے لگے لوگ چلے جائیں گے، اس لیے طے یہ ہوا کہ ان کو پہلے دے دیا جائے، جلدی آئیے، آپ کے بعد بھی کسی کو بولنا ہے۔ میں خود شوق رہ گیا کہ آج اتنی جلدی ٹائم، اور جب دیا ہے تو میرے بھائیو سن لیجئے، باپ کی تربیت ایک اہم رول ہوتی ہے اور باپ سے زیادہ ماں کی تربیت۔ ان دونوں چیزوں پر میں آؤں گا، پہلے باپ کی تربیت دیکھ لو۔ یوسف علیہ السلام کا معاملہ آپ جانتے ہی ہوں گے، سنا ہوگا آپ نے، علماء سے سنا ہوگا۔ چھوٹے تھے، بھائی لوگ لے گئے اور کنویں میں پھینک دیا۔ اپنے باپ کے پاس آئے سارے بچے اور روتے ہوئے کیا کہنے لگے؟ یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب، اے میرے ابو جان، ہم یوسف کو اپنے ساتھ لے گئے، اپنے سامان کے پاس یوسف کو بٹھا دیا اور کہا کہ تم اس سامان کی دیکھ ریکھ کرنا۔ ہم لوگ کھیل کود میں لگ گئے اور یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ شارٹ کر دیتا ہوں اس واقعے کو، لمبا واقعہ ہے۔ یوسف علیہ السلام کنویں میں پھینک دیے گئے۔ ایک قافلہ آیا، پانی نکالنا چاہتا تھا، جھانک کے دیکھا تو لڑکا یوسف اپنے قافلے والوں سے کہا یا بشرا ھذا غلام، اے قافلے والو خوشخبری ہو، ہمیں تو بچہ مل گیا۔ اٹھایا جلدی سے اس بچے کو، کہنے لگے جلدی اس کو لے چلو، مصر کے بازار میں بیچو۔ جو چیز فری میں مل جاتی ہے اس کو جلدی سے آدمی ہٹانا چاہتا ہے تاکہ کوئی اصل مالک نہ آ جائے، ہمیں کچھ نہ ملے۔ آپ لوگ تو جانتے ہی ہوں گے نا، چوری کا موبائل 20,000 کا 4,000 میں بھی بک جائے تو جلدی جائے، جو ملنا وہ تو آ جائے۔ اور اس معاملے میں ہم نے کلیا چکا علاقہ دیکھا ہے، 20-20 ہزار کے موبائل 2-2 ہزار روپے میں بھی جلدی سے۔ تو چوری کا مال آدمی جلدی سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب یہ بچہ جو ان کو کنویں میں ملا،
اس کا اصل باپ نہ آ جائے کہیں یہ بچہ لے نہ لے، اس لیے اس کو بیچ دو پہلے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا گیا مصر کے بازار میں۔ اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ وہ کتنے خوبصورت تھے، ان کی خوبصورتی کا ذکر قرآن میں آیا ہے، لیکن بکے کتنے میں؟ ان کی قیمت کیا لگی مصر کے بازار میں؟ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، یہ ہے ان کی قیمت۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، چند کھوٹے سکوں میں بیچ دیے گئے، چند کھوٹے سکوں میں بیچ دیے گئے۔ چلے جائیں، بادشاہ مصر کے گھر میں آئے، بادشاہ نے اپنی بیوی سے کہا، بہت سے لوگ نام لیں گے، زلیخا، کسی صحیح حدیث میں نہیں آیا، اس لیے جب نام آیا نہیں تو ہم نام لیں گے نہیں، ہم صرف یہی کہیں گے بادشاہ کی بیوی۔ بادشاہ مصر نے اپنی بیوی سے کہا، کھلاؤ پلاؤ پالو پوسو بڑا کرو، بڑا ہوگا، ہماری کوئی اولاد نہیں، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، یا یہ آگے چل کر ہم کو کوئی فائدہ پہنچائے گا۔ دیکھ ریکھ ہوتی رہی، کھلاتی رہی، پالتی رہی، پوستی رہی، بڑا یوسف بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، بالغ ہو گئے۔ اب ایک اور امتحان، ادھر بالغ ہوئے، ادھر بادشاہ کی بیوی کا ہی دل آ گیا یوسف پر۔ نبی بننے سے پہلے امتحان دیکھیے، بادشاہ مصر کی بیوی کا دل آ گیا، یوسف کو ورگلانے لگی، بہکانے لگی، اپنی طرف مائل کرنے لگی۔ یوسف بچتے رہے، بہانہ کرتے رہے، بچتے رہے۔ دھیرے دھیرے چرچا ہو گیا عورتوں میں، مصر کی عورتوں میں چرچا ہو گیا۔ اور چرچا کیا ہوا؟ دیکھو، بادشاہ کی بیوی غلام کو دل دے بیٹھی، بادشاہ کی بیوی نے غلام کو دل دے دیا۔ اور عورتوں میں چرچا جب ہوتا ہے نا تو بہت خطرناک چرچا ہوتا ہے۔ کوئی بات آپ کو جلدی سے پورے علاقے میں پھیلانا ہو تو 2-4 عورتوں کو بتا دو، شام نہیں ہوگی پھیل جائے گی۔ عورتوں میں چرچے بہت جلدی ہوتے ہیں۔ وہ ایک واقعہ سنا ہے، ایک آدمی دیکھنا چاہتا تھا کہ میری بیوی کا پیٹ کتنا مضبوط ہے، اس کا ہاضمہ کیسا ہے، کوئی بات اپنے دل میں رکھ پاتی ہے، سنبھال کر کے نہیں رکھ پاتی۔ ایک دن گیا اور تربوز کاٹ کے لایا اور تربوز کو دوپٹے سے ڈھک دیا۔ تربوز لال رنگ کا تھا، اس نے دوپٹے سے تربوز کو ڈھک دیا اور لال رنگ نے اس دوپٹے کو لال کر دیا، اور ایسے لے کر وہ اپنے گھر میں گھسا۔ اس کی بیوی نے کہا، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا، چپ چپ چپ، چل رک۔ وہ گیا اور الماری میں اس نے تربوز رکھ دیا، کٹا ہوا تربوز۔ بیوی نے کہا، دے کیا ہے اس میں، دکھاؤ مجھے کیا ہے، کیا لے کے آئے ہو؟ اس نے کہا، دیکھو تم میری بیوی ہو، تمہیں ہم صحیح بتا دیتے، بیوی سے کوئی بات چھپانی نہیں چاہیے۔ ایک آدمی سے لڑائی ہو گئی تھی میری، میں نے اس کی گردن کاٹ دی، میں نے اس کا سر قلم کر دیا، اور دن میں ہم اس کے گردن کو پھینک نہیں سکتے، کہیں پولیس پکڑ لے گی، اس لیے رات جب ہو جائے گی تب ہم ندی میں پھینکنے جائیں گے اس کا سر۔ تم چپ رہو، کسی کو بتانا نہیں۔ نہیں، میرا آدمی پھنس جائے گا، میں کیوں بتاؤں گی کسی کو؟ نہیں، ٹھیک، چلیے۔ 4 بجے کے آس پاس، 3 بجے کے آس پاس دن میں اس نے تربوز رکھا تھا الماری میں، اور مغرب کی اذان ہونے تک پولیس آ گئی اس کے گھر۔ پولیس چھاپا مارا، اس نے کہا، کہاں جا رہے ہو؟ کہا، مجھے پتا چلا ہے کہ تم کسی آدمی کی گردن کاٹ کر لائے ہو۔ گھر کھولو، لیڈیز پولیس بھی تھی ساتھ میں، پورا گھر چھان مارا، الماری کھولنے کی نوبت آئی۔ کہا، صاحب میں آپ کو خود ہی بتا دیتا ہوں، میں نے کسی کا سر نہیں کاٹا واٹا ہے، آپ نے میرا پورا گھر چیک کر لیا ہے، اس الماری کو بھی چیک کر لیجئے، میں خود کھول دیتا ہوں۔ الماری کھولی اس آدمی نے،
کہا صاحب سر نہیں کاٹا ہے، یہ تربوز کے میں نے 2 ٹکڑے کر دیے تھے، تربوز کو میں نے دوپٹے میں لپیٹ لیا تھا اور اس تربوز کو میں نے لا کر یہاں رکھ دیا، تربوز لال تھا اس لیے دوپٹہ لال ہو گیا، بیوی کو میں نے صرف یہ کہا کہ میں ایک آدمی کا سر کاٹ کے لایا، یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ بیوی پر کتنا بھروسہ کیا جائے، یہ عورتیں پیٹ کی کتنی مضبوط ہوتی ہیں، یہ دیکھنا چاہتا تھا، سر دیکھ لیا، آج کے بعد یقین آ گیا کہ کوئی بات بھی بیوی تک کو بتانے کے لائق نہیں۔ پولیس والے بھی تربوز دیکھ کے ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ تمہیں آج تجربہ ہوا ہے؟ ہم بھی پولیس میں ہیں لیکن خاص بات ہم بھی اپنی بیوی کو نہیں بتاتے ہیں۔ مسل مشہور ہے، یہ عورتوں میں چرچا ہو گیا، یوسف کو اپنا دل دے بیٹھی بادشاہ کی بیوی، اب اس کی جب بدنامی ہونے لگی چاروں طرف تو اس نے کہا اچھا عورتوں کی چالیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں، جانتے ہو نا؟ اور نہ جانتے ہو تو میں آپ کو بتاؤں، میری ماں بہنیں ناراض ہو رہی ہوں گی یہ مولوی کیا کہہ رہا ہے، غصہ مت ہوئیے، قرآن نے خود کہا ہے ان کیدکن عظیم، ان عورتوں کی چالیں بہت خطرناک ہوتی ہیں۔ عورتوں کی چال صرف کھڑے ہو کر اگر 2 آنسو بہا دے تو آپ دیوانے ہو جائیں گے، اوہ کتنا ظلم ہوا ہے بیچاری پر، دیکھو بیچاری کیسے رو رہی ہے، ارے اس کے آنسو ہی میں تو سارے ظلم چھپے ہوئے ہیں۔ کتنی جلدی آدمی 4 طرف آدمی اور کھڑا ہو، وہ عورت رو دے بیچ میں تو چاروں کو ہمدردی آ جائے گی، بہن روتے نہیں ہیں، ارے نہیں نہیں نہیں، سب اس سے ہمدردی کرنے لگیں گے۔ قرآن کی آیت پر اعتبار کریے، ان کیدکن عظیم، ان عورتوں کی چالیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں۔ اب بادشاہ مصر کی بیوی نے چال چلی، ساری عورتوں کی دعوت دے دی، ساری عورتوں کو بٹھا دیا، ایک ایک پھل سب کو سامنے پھل رکھ دیے، ایک ایک چھری دے دی اور کہا جاؤ پھل کھاؤ، ساری عورتیں کاٹ کاٹ کے پھل کھانے لگیں۔ ادھر یوسف سے کہا یوسف ان کے سامنے سے گزر جاؤ، یوسف علیہ السلام ان عورتوں کے سامنے سے گزرے، ان عورتوں نے جیسے ہی دیکھا یوسف علیہ السلام کے حسن کو، ان کی خوبصورتی کو، ادھر دیکھا ادھر پھل کے بجائے ہاتھوں پر انگلیاں چھریاں چلا دیں، انگلی کٹ رہی ہے اور وہ دیکھتی چلی آ رہی ہیں، انگلی کٹ رہی ہے لیکن دیکھ رہی ہیں، تکلیف نہیں ہو رہی ہے۔ کبھی کبھی آپ بہت تیز ایکسیڈنٹ کر جائیں اور آپ کا سر کسی دیوار سے بہت تیز ٹکرا جائے تو اس وقت آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، 15 منٹ کے بعد، 20 منٹ کے بعد، آدھے گھنٹے کے بعد آپ کو درد کی تکلیف ہوگی۔ ایسے ہی یہ عورتیں یوسف کے حسن کو دیکھ کر شستر رہ گئیں، ہاتھوں کی انگلیاں کٹ کٹ کے زمین پر گر رہی ہیں لیکن ان عورتوں کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے، اور انگلی کٹی نہیں تھی ایسے چھری چل گئی ہو نا، تھوڑی سی کٹ گئی نہیں، قطعنا ایدیہن، عربی زبان میں قطع یقطع کے معنی کاٹنا اور قطع یقطع تختی کے معنی ہوتے ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ ان عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹی نہیں تھیں بلکہ کٹ کٹ کے گرنے لگی، ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگیں۔ الفاظ کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے، ان عورتوں کی انگلیاں کئی جگہ سے کٹی اور چیخ کر کہنے لگی ما ھذا بشرا، ما ھذا بشر، یہ کوئی انسان ہے ہی نہیں۔ اے بادشاہ مصر کی بیوی تو کس کو دکھا رہی ہے، یہ تو انسان لگتا ہی نہیں ہے۔ ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ نظر آتا ہے، یہ تو کوئی فرشتہ دکھائی دیتا ہے، فرشتہ دکھائی دیتا ہے۔ یعنی ابھی صرف بادشاہ مصر کی بیوی کا دل تھا، اب مصر کی ساری عورتوں کا دل آ گیا، اب ساری چاہنے لگی یوسف میرے ہو جائیں، یوسف ہماری طرف مائل ہو جائیں۔ اب بادشاہ کی بیوی نے کہا دیکھا تم تانے مارتی ہو نا، اب بتاؤ میرا کیا قصور ہے، بتاؤ میری کیا غلطی ہے، جو میں چاہتی ہوں یوسف سے وہی تو تم لوگ بھی چاہ رہی ہو، بتاؤ میرا کیا قصور ہے۔ اور وہی دھمکی دی بادشاہ کی بیوی نے، ذرا دھمکی سنیے۔ آئے عورتوں، آئے مصر کی
مصر والیوں، اگر اس لڑکے نے، اس جوان نے، اس یوسف نے اگر میرا ارادہ پورا نہیں کیا، میری بات نہیں مانی، اشارہ آپ سمجھ رہے ہوں گے، آئے مصر کی عورتوں، اگر یوسف نے میری بات نہ مانی، اگر میرا ارادہ پورا نہ کیا، میری بات نہ مانی اور میرے ساتھ وہ کام نہیں کیا جو میں چاہتی ہوں، اگر یہ میرے قریب نہ آیا تو اس کو سخت سے سخت سزا دلواؤں گی یا جیل کے اندر سڑوا دوں گی، جیل کے اندر سڑے گا، یہ جیل کے اندر اپنی پوری زندگی گزارے گا۔ جب یوسف علیہ السلام کو یہ دھمکی ملی کہ یہ کہہ رہی ہے اگر اس نے میری بات نہ مانی تو سخت سے سخت سزا دلواؤں گی یا جیل میں سڑا دوں گی، تو آسمان پہ نظریں ڈالی یوسف علیہ السلام نے اور اپنے رب کو پکار کر کیا فرمایا، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، مجھے جیل کی زندگی زیادہ محبوب ہے، مجھے جیل میں جانا زیادہ پسند ہے، مجھے جیل میں رہنا زیادہ گوارا ہے، میں جیل میں پوری زندگی گزار لوں گا، مجھے جیل میں جانا زیادہ محبوب ہے، پسند ہے، لیکن وہ کام کرنا میں تیار نہیں، وہ کام گوارا نہیں جس کام کے لیے یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں۔ یعنی ایک نہیں بلا رہی تھی، کئی عورتیں بلا رہی تھی ساری، تو کیا کام، اے اللہ جیل میں جانا پسند ہے لیکن وہ کام کرنا پسند نہیں جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں۔ یدعوننی الیہ، جمع مؤنث غائب کا صیغہ، ایک عورت نہیں کئی عورتیں تھیں جو یہ کہہ رہی تھیں اے یوسف ہمارے پاس آ جاؤ، اور یوسف نے کہا اے اللہ مجھے جیل جانا پسند ہے لیکن وہ کام کرنا پسند نہیں ہے جس کام کے لیے یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں، اب تیری مدد مجھے چاہیے، اور مدد کیا چاہیے، وَإِن لَا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، ان کی چالوں سے مجھے بچا لے، اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے نہ بچایا، اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے محفوظ نہ رکھا، اصبو الیہن، تو میں بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، میں ان کی چالوں میں پھنس جاؤں گا، میں ان کی چالوں میں گرفتار ہو جاؤں گا، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں نادانوں میں میرا شمار ہو جائے گا۔ یعنی عورتوں کی چالوں سے بچنے کے لیے یوسف علیہ السلام بھی دعا کر رہے ہیں اللہ سے کہ اللہ میں جیل میں چلا جاؤں گا یہ پسند ہے، لیکن وہ کام کرنا پسند نہیں ہے جس کی طرف یہ مجھے دعوت دے رہی ہیں، ہاں لیکن تو مجھے ان کی چالوں سے بچا لے۔ پتہ نہیں کون سی چالیں ہیں، پتہ نہیں کیسی کیسی چال یہ استعمال کر کے مجھے اپنی طرف مائل کر لیں، اس لیے میرے پروردگار تو مجھے بچا۔ اور پھر بھی یوسف علیہ السلام چال سے بچ نہیں سکے، کہا او یوسف ایک کام ہے، کہا اچھا چلو کام ہے، میں تو خریدا ہوا غلام ہوں ان کا، بات ماننا پڑے گی، آؤ ادھر آؤ۔ وہ یوسف کو لے گئی، دروازہ بند کر دیا، دوسرے کمرے میں لے گئی، اس کا دروازہ بند کر دیا، ایک اور کمرے میں لے گئی، اس کا دروازہ بند کر دیا، وغلقت الابواب، ایک نہیں کئی دروازے تھے بند کر دیے، اور آخری والے روم میں لے جا کر کہا یوسف آؤ آج تنہائی ہے، موقع ہے، کوئی نہیں ہے، آؤ، میں کب سے تمہارے بڑے ہونے کا اور بالغ ہونے کا انتظار کر رہی تھی، آؤ، تمہاری خوبصورتی اور حسن نے مجھے تمہارا دیوانہ کر دیا ہے، آؤ میری طرف آؤ۔ یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، کیا اسی لیے تم مجھے یہاں لے کر آئی ہو؟ وہاں سے بھاگتے ہیں، عورت بھی پیچھے پیچھے بھاگتی ہے، پہلے دروازے سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے، دوسرے دروازے پہ پہنچے، عورت بھی پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہے، دوسرے دروازے سے نکلنے میں کامیاب، تیسرے دروازے پر پہنچتے ہیں، دروازہ پکڑ کے کھول ہی رہے ہیں کہ پیچھے سے عورت آتی ہے اور ان کی قمیض پکڑ کے کھینچتی ہے، پیچھے سے قمیض پھٹ جاتی ہے، پیچھے سے کرتا پھٹ جاتا ہے، یوسف علیہ السلام کا پیچھے سے کرتا پھٹتا ہے، سامنے کا دروازہ کھلتا ہے، دروازہ کھلتا ہے تو کیا دیکھتے ہیں، اس عورت کا شوہر کھڑا ہے، بادشاہ سامنے کھڑا ہے۔ اس عورت نے فوراً الزام لگاتے ہوئے فرمایا اے میرے سرتاج، اے میرے شوہر، جو تمہاری بیوی پر غلط نظر ڈال کر اس کے ساتھ برے کام کے ارادے سے اندر داخل ہو جائے، بتاؤ اس کی سزا کیا ہونی چاہیے سوائے جیل کے؟ مکر و فریب کر کے یوسف علیہ السلام کو جیل پہنچا دیا گیا۔
मुफस्सिरीन का इख्तिलाफ है, किसी ने लिखा 7 साल जेल में रहे, किसी ने लिखा 10 साल जेल में रहे। बहरहाल एक लंबी मुद्दत जेल में काटी। ख्वाब की ताबीर का इल्म दिया गया। इधर मिस्र में कहर पड़ गया, बादशाह बड़ा परेशान। बताया गया ख्वाब की ताबीर के बारे में। ये जेल में एक नौजवान है जो बताता है। बहरहाल बादशाह ने कहा उसको वहाँ से आज़ाद करो, जो ख्वाब की ताबीर बताता है वही उसका इंतज़ाम भी करेगा। और उनको जेल से निकाला गया और मुल्क मिस्र का बादशाह बना दिया गया। जब मुल्क मिस्र का बादशाह बनाए गए, यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बादशाह बन गए, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास एक कमीज़ थी। अब आप गौर करो, छोटे से थे, कुएं में डाले गए, फिर बेचे गए, फिर बड़े हुए, मुख्तलिफ मराहिल से गुजरे। 10 साल, 7 साल या 10 साल जेल में रहे। कितने साल वो अपने माँ बाप से दूर रहे। अब जब मिस्र के बादशाह बने तो अपने बाप के पास एक आदमी को भेजा। कुर्ता था अपना, कमीज ये उतारी और दिया कि लो इस कुर्ते को फला फला बस्ती में ले जाओ, और याकूब नाम का एक बूढ़ा आदमी तुम्हें मिलेगा, ये कमीज उस बूढ़े आदमी को दे देना, वो पहचान लेगा ये कमीज किसकी है। यूसुफ अलैहिस्सलाम जो चीज़ बताना चाहता हूँ मेरे साथियों वो सुनो, जो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ अब सुनो। वो कासिद, वो दूध, वो एलची जब यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज़ लेकर उनके बाप के पास पहुँचा, कहने लगा मिस्र के बादशाह ने ये कमीज़ आपको दी है और कहा है कि ये कमीज़ देते ही वो मुझे पहचान लेंगे ये कमीज़ किसकी है। बादशाह ने, वो याकूब अलैहिस्सलाम ने ऐसे कमीज़ ली, देखा, आंखें कमज़ोर थीं, निगाहें काम नहीं कर रही थीं, उस कमीज़ को ऐसे नाक पे रख के सूंघा। कहने लगे ये तो यूसुफ की कमीज़ है। आए कासिद, ये तो यूसुफ की कमीज़ है, मैं जानता हूँ। अभी ये नहीं बताया कि वो मेरा बेटा है, और उधर यूसुफ ने नहीं बताया कि याकूब मेरे बाप है। ये कमीज़ तो यूसुफ की है। कहा जी उन्होंने ही दे के भेजा है मुझे। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने जो पहला सवाल किया उस सवाल पर गौर करो। अपने बच्चों को पढ़ाते हो ना, सुनो। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो पहला सवाल किया वो सवाल क्या था? कैफ़ तरक्तहू, तुमने यूसुफ को किस हाल में छोड़ा? तुमने यूसुफ को किस हाल में छोड़ा? कासिद ने जवाब दिया तरक्तुहू मलिक मिस्र, मैंने तो उनको मुल्क मिस्र का बादशाह देखा है। यानी वो तो इस वक्त बादशाह है मुल्क मिस्र के। किस हाल में छोड़ा? क्या वो तो बादशाह है मिस्र के। ये कमीज बादशाह ने दी, मिस्र के बादशाह ने। याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू। पढ़िए तफसीर इब्न कसीर और मालिमुत तंजील। याकूब अलैहिस्सलाम ने रोते हुए कहा ला असअलुकुम अन हाज़ा, नहीं नहीं तुम समझे नहीं, मैं ये नहीं जानना चाहता कि वो MLA है, MP है, राज्यसभा का सांसद है, चीफ मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, बादशाह है, चेयरमैन है, क्या मैं ये नहीं जानना चाहता? अगर आपको पता चल जाए कि आपका बेटा चीफ मिनिस्टर हो गया कितने खुश होंगे? आपको पता चल जाए कि आपका बेटा MLA MP हो गया तो आप कितने खुश होंगे? यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में जब उनके बाप याकूब को पता चला कि मेरा बेटा मुल्क मिस्र का बादशाह बन गया तो खुश नहीं हुए। क्या कहते हैं? ला असअलुकुम अन हाज़ा, मेरा बेटा क्या बन गया मैं ये नहीं जानना चाहता। अरे वो क्या बन गया मुझे ये नहीं मालूम, मैं ये जानना चाहता हूँ। असअलुकुम अन अय्यि दीनिन तरक्तहू, मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुमने उस आदमी को किस दीन पर देखा है, किस दीन पर छोड़ा है, यानी उसका दीन क्या है, उसका मजहब क्या है। याकूब अलैहिस्सलाम को इतने दिनों के बाद भी फिक्र हुई तो ये हुई कि मेरे बेटे यूसुफ का दीन क्या है, उसका मजहब क्या, उसकी तरबियत अच्छी हुई कि नहीं हुई, वो अच्छे माहौल में पला कि नहीं पला, नाकारा तो नहीं हो गया। याकूब अलैहिस्सलाम ने पूछा असअलुकुम अन अय्यि दीनिन तरक्तहू, तुमने उसको किस दीन पे छोड़ा? तो कासिद ने जवाब दिया अच्छा दीन के बारे में जानना चाहते हो क्या? हाँ। कहा काल यशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं उसका दीन
نہیں جانتا، بس اتنا جانتا ہوں کہ وہ لوگوں سے یہ کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ لوگوں سے یہ کہتا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، اسی کی عبادت کرو، اسی کو سجدہ کرو، اسی سے مانگو۔ یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں الحمدللہ میں اپنے بیٹے کی تربیت سے خوش ہوں کہ اس حال میں اور بادشاہ بننے کے بعد بھی، مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد بھی وہ اپنے رب کو نہیں بھولا، وہ اپنے اللہ کو نہیں بھولا۔ تو قرآن کی تعلیم اللہ کی معرفت انسان کو بتاتی ہے۔ یہ ہونا چاہیے ایک باپ کی ذمہ داری۔ آپ کا بیٹا ایم ایل اے، آپ کا بیٹا ایم پی، آپ کا بیٹا چیئرمین، آپ کا بیٹا پرمکھ، آپ کا بیٹا سباسد، آپ کا بیٹا سب کچھ، لیکن یہ بتاؤ کہ آپ کے بیٹے کی تعلیم کیا ہے، آپ کے بیٹے کا مذہب کیا ہے، آپ کے بیٹے کی دعوت کیا ہے، اس کا دین کیا ہے؟ کیا وہ یشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتا یا نہیں پڑھتا، ایک اللہ کی عبادت کرتا یا نہیں کرتا؟ یہ چیز ضروری ہے۔ اور جب آدمی یہ جان لے کہ ایک اللہ ہے، اسی کی عبادت کی جائے گی، تو پھر وہ اللہ کے علاوہ کسی کو رازق نہیں سمجھتا، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتا، پھر اللہ کے علاوہ وہ کسی سے ڈرتا نہیں، کیونکہ اس نے اللہ کو اپنا معبود مان لیا ہے۔ آج کے اس دور میں جگہ جگہ پر برائیوں کا جال بچھا ہوا ہو، جگہ جگہ پر برائیوں نے اپنے پیر پھیلا لیے ہوں، ذرا بتائیے، آپ نکل کے دیکھ لیجئے ابھی اسی جلسے میں، اور تھوڑا سا باہر نکل کر جا کے نمائش دیکھ لیجئے، میلہ دیکھ لیجئے، جھولے دیکھ لیجئے، اسی میں ایک طرف دین کے نام پر جلسہ اور دوسری طرف میلہ اور ٹھیلا، اور دیکھیے کہ اس بازار میں آپ کو مردوں سے زیادہ عورتیں سامان خریدتے ہوئے نظر آ جائیں گی، اپنے بچوں کو جھولا جھلاتے ہوئے نظر آ جائیں گی، اور مردوں کا عورتوں کا اختلاط ایسی جگہ پر ہوتا ہے۔ جو اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ عورت جس کی آواز بھی اتنے پردے میں ہونا چاہیے کہ اگر امام مسجد میں رکوع کرنا یا سجدہ کرنا بھول جائے، یا ایک رکوع کے بجائے 2 رکوع کر لے، اور کسی مرد کو پتہ نہ ہو، پیچھے کوئی ٹوکنے والا نہ ہو، سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنے والا نہ ہو، اور عورت کو معلوم ہو، عورتوں کی صفیں لگی ہوں پیچھے پردے کے پیچھے، ان کو معلوم ہو کہ امام بھول گیا، تو ان کو اتنی دور سے سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنے کی ضرورت نہیں، اللہ اکبر کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ بولیں گی تو ان کی آواز مرد سنیں گے، ان کی آواز بھی کہیں فتنہ نہ بن جائے، اور نماز پڑھنے والے مردوں کے ذہن میں گھس نہ جائے کہ بڑی سریلی باریک آواز، بڑی جادو والی آواز ہے، اور کہیں پھر ایسی سریلی آواز والی کا پیچھا نہ کرنے لگے، اس لیے عورتوں کو حکم دیا کہ وہ تصفیق کریں گی، یعنی سبحان اللہ، اللہ اکبر نہیں کہیں گی، بلکہ وہ تالی بجائیں گی، ایسے ہیں یا ایسے، اور اس آواز کو جب امام سنے گا تو سمجھ جائے گا کہ میں بھول گیا ہوں۔ غور کر رہے ہیں؟ سبحان اللہ کتنا اچھا جملہ ہے، اللہ اکبر کتنا پیارا جملہ ہے، زمین و آسمان نیکیوں سے بھر جاتے ہیں، لیکن عورتوں کو یہ جملہ بھی زور سے بولنے کی اجازت نہیں ہے، مسجد کے اندر بھی۔ جب مسجد کے اندر بھی بولنے کی اجازت نہیں ہے تو باہر جلیبی والوں سے جلیبی خریدنے کے لیے وہ 1 کلو دے دو، آدھا کلو دے دو، یہ تمہیں پرمیشن کہاں سے مل گئی؟ دکاندار پہ جاؤ، دکان پہ شاپنگ خریدنے کے لیے بحث کرو، صاحب تم تو اتنے کا دے رہے ہو، بغل والا تو اتنے کا دے رہا ہے، بحث کرو یہ کہاں سے تمہیں پرمیشن مل گئی؟ آج کے سریانیت کے دور میں قدم قدم پر میرے بھائیوں وہ دور یاد کرو کہ ابو بکر صدیق نے صرف 1 کھجور کھا لیا تھا بس، اور جب اس کے غلام نے کہا کہ یہ کھجور تو میں کہانت گڑھ کے لایا ہوں، کسی کو میں نے کہہ دیا تھا کہ تمہاری بیوی کو بیٹا ہوگا، آج اس کو بیٹا ہوا ہے تو وہ خوشی میں ہم کو دے گیا،
کہا اچھا یہ تو اللہ کو معلوم ہے بیٹا ہے کہ بیٹی ہے، تم نے کیسے بتا دیا؟ کہا وہ تو میں نے دھول میں لاٹھی ماری اور اس کے گھر میں بچہ پیدا ہو گیا۔ ابو بکر صدیق پانی پیتے گئے اور حلق میں انگلی ڈالتے گئے اور قے کرتے گئے، پھر انگلی ڈالی، پھر قے کیا، اور جب تک پورا کھجور جو کھا لیا تھا نکال نہیں دیا تب تک سکون نہیں ملا، اور بعد میں کہا حرام کا ایک لقمہ اگر کوئی کھاتا ہے، ایک لقمہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سیاہ کر دیتا ہے، سیاہ کالا کر دیتا ہے، اور جب تک وہ توبہ نہ کر لے اللہ اس نقطے کو مٹاتا نہیں ہے۔ توبہ کر لیتا ہے تو نقطہ مٹا دیتا ہے، اور توبہ نہیں کرتا تو وہ نقطہ بڑھتے بڑھتے پورے دل کو کالا کر دیتا ہے۔ آج قدم قدم پر آپ دیکھ لیجئے، ہم کو ایک واشنگ مشین خریدنا ہے، واشنگ مشین والا کہہ رہا ہے صاحب واشنگ مشین 15,000 کی ہے، آپ ایسا کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ صاحب 15,000 روپے تو نہیں ہیں، 5,000 روپے لے لو اور بقیہ قسطیں باندھ لو، اور قسطیں باندھ دی گئیں، قسطیں باندھ دی گئیں۔ اب وہ بھلے ہی 15,000 کی جگہ اب 16,000 دے رہے ہیں، کیونکہ وہ آپ نے ایک لون لے لیا ہے۔ اب آپ کو ہر مہینے 500 روپیہ 1,000 روپیہ آپ کو دینا پڑ رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ چیز شریعت کے اندر جائز نہیں ہے، کیونکہ ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ یہ 4 ویلر ہے، گاڑی ہے 4 ویلر، یہاں گورنمنٹ نے وہ لگا دیا ہے، انکم ٹیکس سے جڑا ہوا ہے معاملہ۔ یہ گاڑی 15 لاکھ روپے کی ہے، جرجی صاحب اگر ڈائریکٹ 15 لاکھ کیش دے رہے ہیں تو انکم ٹیکس کو جواب دینا پڑے گا۔ یہاں لون لینا جائز ہے، انکم ٹیکس سے بچنے کے لیے یہاں لون لینا جائز ہے۔ 5 لاکھ روپے دے کر بقیہ 10 لاکھ روپے کا لون کر دینا تاکہ انکم ٹیکس سے ہم بچ سکیں، یہاں لون لینا جائز ہے، کیونکہ گورنمنٹ کی نظر میں آپ آ جا رہے ہیں تو یہ مجبوری ہے یہاں۔ لیکن ہمارے پاس یہ موبائل خریدنے کا پیسہ ہے، یہ موبائل 15,000 کا ہے، میرے پاس 15,000 روپے ہیں بھی، لیکن اس کے باوجود بھی ہم 5,000 دے کر 1,000 روپے مہینہ ہم بعد میں آپ کو دیں گے، تو یہ چیز جائز نہیں ہے۔ آج قدم قدم پر ایسی برائیاں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ آج ہم حرام کے کس لقمے تک پہنچ چکے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے۔ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور حرام لقمے بھی کھا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں تمہاری کمر کمان کی طرح جھکی کیوں نہ جائے، دعائیں کرتے کرتے یعنی تم بوڑھے کیوں نہ ہو جاؤ، جب تک تم حلال لقمہ نہیں کھاؤ گے اور حرام لقمہ نہیں چھوڑو گے اللہ تمہاری دعا کو تمہارے سر سے اوپر نہیں لے جائے گا۔ کریڈٹ کارڈ ابھی پوچھو نا تو بڑے بڑے لوگوں کے پاس کریڈٹ کارڈ ملے گا۔ کریڈٹ کارڈ کی حیثیت کیا آپ کو معلوم ہے؟ کریڈٹ کارڈ، بینک آپ کے بیلنس کو دیکھتے ہوئے کریڈٹ دیتی ہے آپ کو۔ کریڈٹ کارڈ 1 لاکھ روپے آپ کو ادھار دے دیا گیا، آپ نے لے لیا، ایک لمٹ ہوتی ہے، اس لمٹ میں آپ کو وہ بینک میں اتنا پیسہ دینا ہے تب تو ٹھیک، اور جیسی وہ لمٹ نکلی آپ کے اوپر پرسنٹیج لگنا شروع ہو گیا، آپ کو اب مزید دینا پڑے گا۔ اب 1,05,000 دینا ہے، 1,10,000، کیونکہ آپ نے لمٹ کے اندر آپ نے پیسہ جمع نہیں کیا۔ کوئی بینک آپ کو 1 لاکھ روپیہ ادھار کیوں دے گی؟ آپ کو کیوں دے گی 2 لاکھ؟ آپ کو کیوں دے گی 1 لاکھ؟ وہ جانتی ہے کبھی نہ کبھی تو آپ ایسا کریں گے کہ وقت پر نہیں دے پائیں گے، کبھی مجبوری ہوگی آپ کے ساتھ، اور جہاں مجبوری میں آپ نے ایک قسط بھی جمع نہیں کی وہیں سے آپ کے اوپر بیاج لگنا شروع ہوگا۔ اسی لیے علماء نے بالاتفاق فتویٰ دیا ہے کہ کریڈٹ کارڈ بنوانا جائز نہیں ہے، اور کریڈٹ کارڈ ناجائز ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، تو ہمیں یہ علمی یہ مدرسوں سے یہ چیزیں ملیں گی آپ کو، یا گہرا مطالعہ کیجئے۔ آج ہر زبان میں کتابیں چھپ چکی ہیں، ہر زبان میں کتابیں آ چکی ہیں، آپ اسلام کا مطالعہ کیجئے، حلال اور حرام کو دیکھیے۔ میرے بھائیوں، قدم قدم پر آپ کو حرام اور حلال کی تمیز آج اڑ چکی ہے، قدم قدم پر دیکھنے کو ملے گا۔ تو باپ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرتا ہے، ماں بھی اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرتی ہے۔
तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ में अल्लामा शम्सुद्दीन ज़हाबी ने नकल किया है कि एक औरत थी जिसके घर जब बच्चा पैदा हुआ, एक औरत थी जिसके घर में एक बच्चा पैदा हुआ, जब वो बच्चा पेशाब करता था तो उसकी माँ उसकी शर्मगाह पर पानी डाल दिया करती थी। बच्चे ने पेशाब किया, माँ ने पानी डाल दिया, बच्चे ने पेशाब किया, फिर माँ ने पानी डाल दिया, माँ पानी ज़रूर डाल दिया करती थी। आजकल हमारी माएँ क्या करती हैं, बच्चे की पैंट की चैन खोली, बेटा यहाँ खड़े होकर पेशाब कर ले, यहाँ खड़े होकर पेशाब कर ले, बेटा खड़े, 5 साल 6 साल का बच्चा खड़े होकर पेशाब, यहाँ बच्चा पेशाब करता, माँ पानी डाल देती। पहला दिन था उस बच्चे के चलने का, पहला दिन था बच्चे के चलने का। बच्चा जैसे ही पहला दिन खड़ा हुआ और उसको चलने लगा, उसको पेशाब लगा, बच्चे ने ऐसे ही पानी का बर्तन उठाया अपने कमज़ोर हाथों से और ऐसे लंगड़ाते हुए धीरे धीरे चाल से गया और दरवाजे के पास जाकर बैठ गया। माँ दूर से देख रही है कि देखिए मेरा बेटा क्या करता है। वो बैठ गया, उसने अपना कपड़ा खुद उतार लिया, बैठ के पेशाब करने लगा। उसको मालूम नहीं कि पेशाब कैसे होता है, उसको पता नहीं इस्तंजा कैसे होता है, उसको पता नहीं पानी किस हाथ में पकड़ना चाहिए और शर्मगाह किस हाथ में पकड़ना चाहिए, उसको नहीं मालूम। उसको सिर्फ इतना मालूम है कि मेरी माँ मेरी शर्मगाह पे पानी डाल देती थी, बस। उसने पेशाब किया और पानी अपनी शर्मगाह पे ऐसे ऐसे लिया और ऐसे डाल लिया, अपनी शर्मगाह पर पानी डाल लिया, ऐसे लिया और ऐसे पानी उड़ेल लिया। उसने धोया नहीं, वो जानता ही नहीं, बच्चा है छोटा, पहला दिन था चलने का। उसने पानी अपनी शर्मगाह पे डाला, माँ दूर से देख रही है, वही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और रोते हुए कहती है फुज़्तु बिरब्बिल काबा, काबे के रब की कसम में कामयाब हो गई, अल्लाह की कसम में कामयाब हो गई। मैं जो सिखाना चाहती थी अपने बच्चे को मैंने वो सिखा दिया, मैं जो सिखाना चाहती थी अपने बच्चे को मैंने सिखा दिया। मैं यही सिखाना चाहती थी कि मेरा बेटा पैंट की चैन खोल के खड़े होकर गधे और कुत्तों की तरह पेशाब न करे। मैंने बहुत कुछ कह दिया है, गधे और कुत्तों की तरह पेशाब ना करे। अक्लमंद होगे तो समझ गए होगे कि मैंने क्या कहा है, और नहीं होगे तो एक कान से सुन के दूसरे कान से उड़ा दोगे। ये तालीम आपको माँ की गोद से मिलेगी। मदर्स लैप इज़ फर्स्ट कॉलेज फॉर चिल्ड्रेन। माँ की गोद बच्चे का पहला मदरसा है, या इन दीनी मदरसों से मिलेगी। आप बड़े बड़ी यूनिवर्सिटी देख लो, पूर्णिया मेडिकल कॉलेज देख लो, किशनगंज मेडिकल कॉलेज देख लो, जामिया मिल्लिया JNU, बड़े बड़े कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ देख लो, जहाँ से पढ़ के निकलने वाले बड़े बड़े डॉक्टरों को, इंजीनियरों को देख लो। उनको डिग्रियां तो मिल गई, डॉक्टरी की, PhD की, इंजीनियर की, लेकिन तरबियत नहीं मिली। आज उनको सड़क के किनारे पैंट की चैन खोलकर गधों की और कुत्तों की तरह पेशाब करते हुए आप देख सकते हो। तरबियत माँ की गोद से या मदरसों से मिलती है। इसलिए बच्चे को पढ़ाने और लिखाने के साथ साथ अच्छी तरबियत भी ज़रूरी है। अच्छी तरबियत दोगे तो बच्चा नेक बनेगा और आपकी खिदमत करेगा। अरे कम से कम बच्चों को इतना तो पढ़ा दो कि आपकी कब्र पर जाकर वो ये कह सके, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ले अबी वरहमहु वआफ़िही वअफ़ु अन्हु। अल्लाह ये मेरे बाप की कब्र है, अय अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमा दे, अल्लाह इन पर रहम फरमा, अय अल्लाह इनकी बेहतरीन मेहमान नवाजी कर। अरे इतना तो सिखा दो कि आपका बेटा आपकी कब्र पर जाकर ये दुआ कर सके, अल्लाहुम्मा आनिसहु फ़ी वहदतिही, अल्लाहुम्मा आनिसहु फ़ी वहशतिही, अल्लाहुम्मा आनिसहु फ़ी ग़ुरबतिही। अय अल्लाह इस कब्र में मेरा बाप है, अय अल्लाह इस तन्हाई में, इस तारीक में, इस अंधेरे में मेरे बाप के लिए मेरी बाप को मानूस कर दे यहाँ के तन्हाई से। अय अल्लाह मेरे बाप को मानूस कर दे यहाँ की वहशत से, खतरनाक कीड़े और मकोड़ों से। और अल्लाह मेरे बाप की बॉडी को महफूज फरमा दे और मानूस कर दे यहाँ की अजनबियत से। कम इतना तो सिखा दो कि मरने के बाद आप तो खुश हैं कि आपने अपने बच्चे को डॉक्टर बना दिया, लेकिन इतना जानते हो कि आपके मरने के बाद कि आपका बेटा आपकी खबर पे आपके लिए दुआ भी कर सकता है। आज भी वो जाता है तो कहता अल्लाह मेरे बाप को बख्श दे, अल्लाह मेरे बाप की कब्र को, अल्लाह मेरे बाप के गुनाह को माफ़ कर दे। अरे ये कोई दुआ हुई?
تم اپنی زبان میں دعا کر رہے ہو. ارے دعا بھی کرو تو وہ دعا کرو جو اللہ کے نبی نے بتائی ہے, جو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے. اللہم انا بی فی ذمتک وحبل جوارک فقہی من فتنة القبر وعذاب النار وانت اہل الوفاء والحق فاغفر لہ وارحمہ انک انت الغفور الرحیم. کیا کوئی بیٹا ہے جو اپنے باپ کی قبر پہ جا کے یہ دعا پڑھتا ہے؟ باپ تو تمہیں ڈاکٹر بنا کے چلا گیا, لیکن تم اپنے باپ کی قبر پہ جا کے یہ بھی نہیں پڑھ سکتے ہو کیونکہ باپ نے تمہیں یہ نہیں سکھایا تھا. کتنا بد نصیب ہے باپ جو اپنے بیٹے کو ڈاکٹر اور انجینئر تو بنا دیا, لیکن تو اپنے مرنے کے بعد ایسا نہیں بنا سکا کہ تیرا بیٹا تیری قبر پہ آ کے تیرے لیے دعائیں مغفرت بھی کر سکے. 1:30 بج چکا ہے, 11:45 سے 1:30 تک بولنا. میرے بھائیوں, پھر بھی میں نے اور جگہوں کی بنسبت 20 منٹ زیادہ آپ کا لے لیا. اب ہمارے بعد جو مقرر ہیں وہ آپ سے خطاب کریں گے. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ ہمارے بچوں کو دین کا عالم بنا, اور ساتھ میں ہمیں دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے بچوں کو دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر بھی بنا, انجینئر بھی بنا. اے اللہ ہمارے بچوں کو IPS آفیسر اور ایڈوکیٹ بھی بنا. اے اللہ دین اور دنیا دونوں ہمارے بچوں کو عطا فرما, اور والدین کے لیے ذخیرہ آخرت بنا. اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ, اسلام پہ زندہ رکھنا, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سب اٹھ گئے ہیں اور بتایا کہ ایک اور ہیں میرے بعد بولنے والے. ایسا ہے کہ میں جب تک وہ مولانا آ رہے ہیں 5-10 منٹ میں, آپ سے میری گزارش ہے کہ ادارہ چلتا ہے جہاں سے بچے حفظ کر کے نکلتے ہیں, اور آپ کے یہاں بڑی دنوں کے بعد میں آیا ہوں تو ایک محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ میرے ہاتھ میں بھی اس مدرسے کا تعاون